حضرت شیخ محترم، آپ کے بارے میں یہ بات بڑی ہی زیادہ مشہور ہے کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ نہیں، بلکہ آپ نے زیادہ تر دین کی واضح و تبلیغ کے لیے زیادہ تر کتابیں گھر بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے یا لوگوں نے ایک جھوٹا ہی آپ کے بارے میں سوچا اڑایا ہوا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی بات تو نہیں۔ میں باقاعدہ جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ، جو بڑی پرانی اہل حدیث کی عظیم دینی درسگاہ ہے، حضرت شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یادگار وہ مدرسہ ہے جہاں میں نے الحمدللہ مکمل تعلیم حاصل کی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ ہمارے مدرسہ میں جب حضرت شیخ کی وفات ہوئی، مولانا ابو برکات رحمہ اللہ، اساتذہ کے مابین کچھ اختلاف ہوا، پھر کچھ اساتذہ اور کچھ طلباء دوسرے مقام پر چلے گئے، وہ ایک الگ ادارہ بن گیا، لیکن چند طلباء یہیں رہے۔ ان میں سے میں بھی ایک سر فہرست ہوں کہ میرا مدرسہ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں وہ اختلاف کا بھی حصہ نہیں بنا۔ وہیں میں پہلے پڑھتا تھا، وہیں میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اللہ کے فضل و کرم سے آخر تک میں نے سند بھی وہاں سے حاصل کی۔ حضرت شیخ صاحب، آج کل آپ ضلع لاہور کے رہائشی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا کون سا آبائی علاقہ ہے جس میں آپ نے زیادہ تر زندگی بسر کی ہو؟ میرا آبائی علاقہ ہے گجرانوالہ کے قریب ہے گاؤں شیرا کوٹ، اسی جگہ میں پیدا ہوا، اسی جگہ میں پروان چڑھا۔ پھر میں گجرانوالہ شفٹ ہوا، سب سے پہلے وحدت کالونی میں، وہیں میں خطیب تھا، وہیں میں نے اپنا ذاتی مکان بنایا۔ پھر وحدت کالونی سے میں شفٹ ہوا موڑ امن آباد پر، وہاں تقریباً 18-19 برس کا وقت میں نے گزارا۔ پھر اس کے بعد ابھی کوئی 7 سال کے قریب عرصہ ہوا میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کو جماعت کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے مناظر اسلام کا لقب الحمدللہ حاصل ہے۔ اس لقب کا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کا کبھی دوسرے مسالک کے علماء سے مناظرہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مناظر اسلام کا لقب ملا ہے؟ باضابطہ مناظرہ تو میرا کسی سے نہیں ہوا، البتہ ایک اس کو آپ باضابطہ کہہ لیں، بے ضابطہ کہہ لیں، ستوں کی گاؤں ہے، وہاں پر قربانی کا جانور کھیرا یا دوندا، اس عنوان پہ باضابطہ مناظرہ ہوا تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈ بھی ہوا تھا، اس وقت ذرا ویڈیو کا دور اتنا نہیں تھا، لیکن وہ ٹیپ ریکارڈ بھی مخالف لوگوں کی تھی۔ اور اسی طرح پھر میں کئی مناظروں میں پہنچا ہوں، مثلاً ایک ادھر 98 چک ہے، ادھر میاں چنو کے قریب، وہاں پر یہ جو کل ساتہ 40واں ہے، اس کے عنوان پر مناظرہ تھا۔ میں اپنی ٹیم لے کر رات ادھر برے والا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں جلسہ تھا، وہاں میں نے فارغ ہوا اور میں صبح وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن وہ جو مخالف تھے وہ مناظرہ کے لیے نہ آئے، بلکہ انہوں نے وہاں پر پولیس بھیج دی۔ میں ٹائم تھا 10 بجے کا، میں تو صبح ہی اذان کے بعد وہیں پہنچ گیا تھا تاکہ لیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح ایک مناظرہ تھا ادھر الہ آباد کے قریب، ایک ادھر مناظرے پہ، چونکہ وہ میرا ابتدا تھی، قاضی عبدالرشید صاحب جلن والے حافظہ اللہ، مولانا مبشر ربانی صاحب اور ایک ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہاں پر ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء سے مناظرہ تھا مسئلہ تراویح پر۔ میرے وہ دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اچانک مناظرہ پڑ گیا تو آپ مناظرین کو لائیں، میں ان کو لے کر گیا۔ یہ مجھے راستے میں دونوں ساتھی ہی فرمانے لگے کہ آج ہم نے مناظرہ نہیں کرنا، آج مناظرہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شیخنا میں تو آج تک کبھی مناظرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے نا مسنون تراویح، ان کو معلوم تھا، میں نے بتایا تھا
کتاب بھی دکھائی تھی. بس جو آپ نے وہ کتاب لکھی ہے وہ آپ کتاب ہی بیان کر دیں. یعنی جاتے جاتے انہوں نے میرا ذہن تیار کیا تھا کہ آج آپ 100% متکلم آپ ہوں گے, ہم آپ کے معاون ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دلیر اور بے باک اور جرت مند اس مسئلہ میں بنانے میں مولانا مبشر ربانی صاحب اور قاضی عبدالرشید صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح مولانا محمد عمر صدیق صاحب میرے اچھے ساتھی ہیں, اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, لیکن ماشاءاللہ جہیں کہیں بھی ضرورت پڑی انہوں نے میرے بہت معاونت کی. مولانا محمد یا عارفی صاحب حافظ اللہ. اور اس جو میں عرض کر رہا تھا, اسی طرح 2-3 اور جگہ ہیں جہاں مناظرہ پڑا, میں مناظرے کے لیے وہاں پہنچ گیا. اتفاق ایسا ہوتا تھا مخالف جب وہ میرا نام سنتے وہ مناظرے پہ نہ آتے, بلکہ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میں مناظرہ کے لیے آؤں گا, لیکن میری شرط ہے کہ آپ نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. انہوں نے میرا نام ظاہر نہ کیا. جب میں وہاں پہنچا تو معاملہ پھر وہی ہوا. یعنی اس طرح جو میں مناظرہ کے میدان میں پہنچتا رہا. اور کچھ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقہ میں ادھر سعید اسد صاحب نے جو غالباً 485 چک ہے, وہاں پر انہوں نے پہلے میں نے بیان کیا, پھر انہوں نے وہ میرا جواب دیا, پھر وہ مجھے جواب کے لیے بلایا گیا. وہ ایک مناظرانہ انداز کی تقریر تھی. چونکہ وہ مناظرانہ انداز کی سوال و جواب, اعتراض کا جواب, اسی وجہ سے لوگ زیادہ مجھے مناظر اسلام کہتے ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے آپ مناظر اسلام, بلکہ میں کئی لوگوں کو روکتا ہوں. سچی بات یہ ہے میں القابات کو پسند نہیں کرتا. حضرت شیخ صاحب, آپ کا ایک بیٹا الحمدللہ حضرت مولانا محمد حذیفہ نواز چیمہ صاحب جو کہ دین کی واضح و تبلیغ میں مصروف ہے, کیا آپ کے اس بیٹے کے علاوہ دوسرے بیٹوں میں بھی کوئی ایسا بیٹا ہے جو اس آپ کے بیٹے کی طرح دین کی واضح و تبلیغ میں مصروف ہو؟ ابھی وہ واضح و تبلیغ میں تو مصروف نہیں ہوئے. ایک بیٹا میرا ان سے چھوٹا ہے, وہ اس کا نام ہے ذوالکفل. اس نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے. ابھی وہ مصلی سنا رہا ہے موڑ ابن آباد پہ. اور اس کے علاوہ دوسرا ایک بیٹا ہے مدلاج اس کا نام ہے, میں نے سیابی رسول کے نام پر نام اس کا رکھا ہے. اس کے غالباً 16 پارے ہو گئے ہیں. اور ایک ابو سفیان ہے, اس کے الحمدللہ 18 پارے ہو گئے ہیں. اب یہ حفظ ان کا مکمل ہوگا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ انہی میں چھوٹے بچوں کو میں اسکول پڑھاؤں گا, پھر اسکول میٹرک کرا کے پھر ان کو درس نظامی کی طرف لاؤں گا انشاءاللہ. لیکن واضح و تبلیغ کے میدان میں صرف ابھی یہ حافظ حذیفہ نواز نکلے ہیں. آپ کے بارے میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ آپ ضعیف حدیثوں کے حوالے سے, چاہے وہ اسٹیج ہو یا ویسے جمعے کا میدان ہو, آپ ضعیف حدیثوں کا رد کرتے ہیں. ضعیف حدیثوں کے بارے میں آپ کا ایک بہت ہی زیادہ کلپ مشہور ہوا, جیسا کہ حضرت اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. مگر آپ اس کے بارے میں آپ کا ایک کلپ مشہور ہوا جس میں آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی مگر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی. اس حوالے سے آپ کیا دلیل دے سکتے ہیں کہ 28 سال والی بات درست ہے یا 40 سال والی بات درست ہے؟ زہیب بھائی, میں بھی خطیب تھا, کچی پکی سب باتیں سنانے والا, ایک روایتی خطیب تھا. حضرت حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے ایک مجلس ہوئی. پہلے تو میں نے سچی بات ہے حضرت حافظ صاحب کی 1-2 باتوں کا بڑا شدید غصہ کیا تھا کہ حافظ صاحب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. حضرت حافظ عبد المنان صاحب حافظہ اللہ نے, چونکہ وہ طبیعت کے تھوڑے سے جلالی بھی تھے, کڑوے بھی تھے, محبت والے بھی تھے, لیکن اخلاص بڑا تھا ان میں. حضرت حافظ صاحب نے جب میں نے ان سے کچھ باتیں کی تو حافظ صاحب نے میرا ایک ذہن تیار کیا. جب انہوں نے حدیث تو پہلے بھی پڑھی تھی کہ جو آدمی, نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو آدمی میرے بارے ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی جو موضوع من گھڑت روایت یا ایسی ضعیف روایت جس کا ذوق بہت بھاری ہو وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں, ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
بس آپ صاحب کا کچھ ایسے کہہ لیں تقوی اور عمل کا بھی اثر تھا، وہ میرے ذہن میں بات گھر کر گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں غلطی پہ ہوں، آپ صاحب درست ہیں۔ میں نے پھر آپ صاحب سے عرض کیا، آپ صاحب آپ مجھے اصول حدیث پڑھائیں۔ آپ صاحب فرمانے لگے، وہ ان کا انداز تھا، مولوی صاحب تسی ٹائم نہیں دے سکو گے، یہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا۔ میں نے کہا آپ صاحب نہیں، آپ نے اگر میرا ذہن تیار کیا تو آپ پھر مجھے اصول حدیث بھی پڑھائیں۔ اس وقت پیر شرط کا دور تھا، زیادہ موبائل کا دور کم تھا۔ آپ صاحب فرمانے لگے، مولوی صاحب آپ ایسا کریں، آپ فون پہ مجھ پہ پوچھ لیا کریں۔ پھر میں حضرت آپ صاحب سے یہ اصول حدیث، میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں بڑا ماہر ہوں وغیرہ وغیرہ، نہیں، میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، علماء کا قدردان ہوں۔ حافظ صاحب نے مجھے اصول حدیث کافی ٹیلی فون پر ہی پڑھائے اور سمجھائے۔ پھر حضرت حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میرا رابطہ اس طرح ہوا جب میں بیانات میں یہ من گھڑت موضوع روایتوں کا رد کرنے لگا نا، چونکہ حافظ صاحب کا یہ مشن تھا۔ حافظ صاحب نے مجھے اپنے مسجد میں جلسہ کے لیے بلایا، حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، وہ موٹر سائیکل پہ، جب میں وہ غالباً ہٹیا سٹاپ تھا ان کا، وہاں پر اترا تو حضرو میں پہنچا، حافظ صاحب مجھے موٹر سائیکل پہ خود لینے آئے۔ میں پہنچا، بیان کیا، رات میں ادھر ہی رکا قصداً، انہوں نے بھی مجھے رات رکنے کی دعوت دی، میں بھی رات رک گیا لائبریری میں، ان کی بڑی معلومات ملی وہاں پہ۔ پھر وہ حافظ صاحب سے میری ایک دوستی ہوگی، پھر وہ ان سے فون پہ اکثر ان سے رہنمائی لیتا رہا، بلکہ کچھ ایک دو چار ایسی چیزیں تھیں کہ حافظ صاحب نے وہ مشاورت میں مجھے شامل بھی کیا تھا وہاں پر، یعنی کچھ مشورے بھی مجھ سے کر لیتے تھے، میں تو اکثر ان سے کر لیتا، معلومات لیتا، چونکہ میں تو ایک معمولی ہوں، وہ بہت بڑے ماشاءاللہ محدث تھے۔ تو اس لیے مجھے شوق پیدا ہوا، یہ صرف شوق ہی نہیں بلکہ میں حقیقت تک پہنچا کہ حقائق یہی ہے، موضوع من گھڑت باتیں بیان کرنا یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ شریعت کا انسان مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے میں نے پھر کوشش کی کہ چونکہ وہ کتابی شکل میں تو پہلے سے ہی یہ چیز آ رہی تھی اصول حدیث والی، صحیح ضعیف والی، لیکن لوگوں میں عوامی اسٹیج پر اس کو لانے والا الحمدللہ میں شخص ہوں، باقی اس کے بعد والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے حساب سے، میں نے پچھلے دنوں مجھے سوال آیا تھا، میں نے اس کا جواب بھی دیا، کلپ بھی تیار کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 40 سال والی روایت ہے نا، عمر والی، یہ اہل تشیع نے مشہور کی ہے۔ صرف انہوں نے وہ جو 4 بیٹیاں ہیں نا سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی، اس کا انکار کروانے کے لیے، لوگوں سے اس کا انکار کروانے کے لیے انہوں نے یہ اس روایت کو معروف کر دیا۔ جب ہمارے، چونکہ میں نے جب اس کی تحقیق میدان پر لایا، مجھے معلوم ہے جب میں اسٹیج پر اس کی تحقیق لایا تو میرے اپنے بڑے مجھ سے خفا ہو گئے، میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پر اعتراض بڑے کرنے لگے، لیکن آہستہ آہستہ وہ مان رہے ہیں کہ اس کا موقف یہ ٹھیک ہے، اہل تشیع نے یہ جھوٹی بات بنائی ہے، اس کا رد ہونا چاہیے۔ صحیح روایت میں حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر جب وہ 28 برس ہے نکاح کے